السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز اور مکرم مصلیان اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہم نے مکمل 14ویں پارے کی تلاوت سماعت کی ہے، اور گزشتہ کل کے درس میں جب ہم نے 13واں پارہ مکمل کیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں رہ گئی تھی، یعنی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے لے کر کے اگر آپ دیکھیے تو 41 تک اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے 6 دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 6 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 35 سورہ ابراہیم، گزشتہ کل کے درس کی بات ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے، تو کس شہر کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی؟ جی، مکہ کے متعلق انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اللہ تو مجھے اور میرے بیٹے کو اس بات سے بچا کے رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، یعنی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ بتوں کی عبادت سے اللہ تو ہمیں بچا کے رکھنا۔ اس کے بعد کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ اللہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لہذا جو میری اتباع کرے، میرے پیچھے آئے، وہ تو میرا ہے، اور جو نافرمان ہے بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں فجر کے درس میں ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور بڑا روئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ہم آپ کی امت کے متعلق آپ کو ناراض نہیں کریں گے بلکہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو تیرے گھر کے پاس ایسی جگہ جہاں کوئی نہ درخت ہے، نہ پیڑ پودا ہے، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے، وہاں آباد کیا ہے۔ یہ مراد کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر اور مصر کے راستے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو لے کر کے کہاں پہنچتے ہیں؟ مکہ پہنچتے ہیں، اس حال میں کہ سیدنا اسماعیل گود کے بچے ہیں، ابھی بالکل گود میں چھوٹے بچے ہیں، اور لا کر کے بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکے میں چھوڑ دیا، اور وہاں سے واپس جانے لگے تو بیوی نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ اے شوہر، اے ہمارے شوہر، آپ جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا کہ اب آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں اس عورت کا ایمان اور توکل اللہ پر، کہا کہ آپ جائیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ان کے پاس پینے کے لیے تھوڑا پانی اور کھانے کے لیے کچھ چیزیں بچی ہوئی تھی۔ وقت گزرتے ہی وہ کھانا بھی ختم ہو گیا اور وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب پیاس کی شدت، مارے پیاس کی شدت کے اما ہاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی سے مروہ اور مروہ پہاڑی سے صفا کا چکر لگانے لگی۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز بڑی پسند آئی۔ اللہ کی رحمت نے، کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا
اور جہاں سیدنا اسماعیل اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہے تھے وہاں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کو زمین پر مارا تو اس سے زمزم کا کنواں پھوٹا. عموماً مشہور ہے کہ ان کے پیر رگڑنے کی وجہ سے پانی نکلا تھا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر مارے تھے جس کی وجہ سے وہاں سے زمزم کا کنواں نکلا. اما ہاجرہ دوڑتے دوڑتے آئی اور پانی کو اکٹھا کرنے لگی اور کہا زمزم اکٹھا ہو جا اکٹھا ہو جا. اس کے بعد وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا جس قبیلے کا نام تھا بنو جرہم. یمن سے یہ لوگ آ رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اس ریگستان میں پرندے اڑ رہے ہیں تو انہیں محسوس ہوا کہ وہاں پانی موجود ہے. وہ آئے اور اما ہاجرہ سے اجازت لی تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں آباد ہو جاؤ لیکن پانی پر حکومت میری ہوگی، اس میں تصرف میرا ہوگا. وہ قبیلہ وہاں آباد ہوا. بعد میں اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اسی قبیلے میں اللہ کے فضل سے ان کا نکاح ہوا اور وہ نسل چلی. بہرحال تو اللہ سے کہا، انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں نے ایک وادی ذی زرع جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پودا ہے وہاں اپنے بیوی بچوں کو رکھ دیا ہے، عند بیتک المحرم تیرے مبارک اور پاک گھر کے پاس. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ وہ نماز قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہا اللہ اکبر، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. آج آپ دیکھیے، آج ہی عمران بھائی ہمارے بتا رہے تھے جمعہ کے بعد کہ سعودی عرب میں جو ہے عمرے کی جب سے اجازت مل گئی ہے لوگ جوق در جوق عمرے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دلوں کو اللہ نے وہاں پھیر کے رکھا ہے. لوگوں کے دلوں کو اللہ نے اس بیت اللہ کی طرف مائل کر کے رکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے ایام میں ایسے ایسے ممالک جن کا ہم نے نام تک نہیں سنا ہے اگر وہاں مسلمان آباد ہیں تو بیت اللہ کے حج کے لیے آتے ہیں. تو اللہ سے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے تو اللہ نے پھیر دیا. کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ تو انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما دے. اللہ نے انہیں پھلوں کا رزق دیا. اور واقعی جو لوگ سعودی عرب میں رہے ان کو معلوم ہے کہ وہاں موسم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سارے پھل ملتے ہیں جو دنیا کے الگ الگ گوشے اور خطوں میں پائے جاتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. اس کے بعد کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کہا اے اللہ تو جانتا ہے ہم جو بھی چھپائیں دل میں پوشیدہ رکھے یا ظاہر کرے، اللہ پر آسمان و زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس کے بعد کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولادیں عطا کی، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. اس کے بعد کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. کہا اللہ تو ہمیں نمازی بنا دے اور میرے اہل و عیال کو نمازی بنا دے. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعاء، اور تو دعا کو سن لے. یہ ایک بڑی بہترین باریک نقطہ ہے میرے بھائیوں. ہماری خواتین بھی سنیں، ہم دعائیں کرتے، خوب دعائیں کرتے اللہ سے. دعا کرنے کے بعد دعا ختم کر لیتے ہیں. بہت کم ایسے ہیں جو دعا کے بعد یہ کہتے ہو کہ اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے، یا اللہ ہم نے یہ دعا کی تو یہ دعا قبول. ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ یہ سکھا رہا ہے. وہ دعا کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب یہ جو میں نے دعائیں کی ہے اللہ تو ان دعاؤں کو قبول کر لے. دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا سب کچھ ہے لیکن اللہ سے وہ دعا کی قبولیت کی التجا نہیں کرتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے سب کرنے کے بعد کہا اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اس کے بعد کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے اور اہل ایمان کے گناہوں کو معاف کر دے. کس دن؟ جس دن قیامت قائم ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جامع اور بہترین دعائیں کی جن کا جاننا ہم تمام کے لیے نہایت اہم اور ضروری تھا. ہم بھی جب دعا کریں تو اللہ سے خوب التجا کے ساتھ، خوب گڑ گڑا کے، رو کے اللہ کے حضور دعا کیا کریں. اللہ اکبر. چلیں اس کے بعد آج الحمدللہ 14ویں پارہ کی جب شروعات ہوئی تو ہم نے سورۃ الحجر سے شروعات کی. سورۃ الحجر اس سورت کا نام کیوں ہے؟
پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا اس سورت میں. اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے. قوم سمود یہ قوم ہے، ان کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حجر کے معنی ہوتے پتھر. یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے اپنے لیے رہنے کا گھر بناتے تھے، اس لیے انہیں اصحاب الحجر کہا جاتا ہے. چلیں، جیسے ہی سورت کی تلاوت شروع ہوئی تو یقین جانے اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں ہی جب مکے کے لوگوں کی سرکشی بڑھ گئی اور ان لوگوں نے نبی پر ایمان نہیں لایا، بڑی تکالیف دی، تو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ لیجئے کہ تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی ایک وقت آئے گا، یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ کافر کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل دیے، ان کو سمجھائے، ان کو بتائے، ساری باتیں رکھی، پھر بھی یہ سننے کے یعنی سننا نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اے نبی یہ قرآن مبین اور اللہ کی کتاب کی آیت ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ کافر کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان نہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے ہلاکت کا، تباہی و بربادی کا وقت اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے. اللہ نے اسی چیز کو آیت نمبر 4 اور 5 میں بیان کیا، کہا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. ہوا یہ کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرنے لگے کہ بھائی آپ کیوں نہیں فرشتوں کو بلاتے ہیں، آپ بلائیے فرشتوں کو، ہم دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیا ہے قرآن کے اندر کہ کسی بھی قوم میں فرشتوں کو تب بھیجا جاتا ہے جب اس قوم کے متعلق اللہ کا فیصلہ مکمل ہو جاتا ہے کہ اب ان کو ہلاک و برباد کر دینا ہے. تو اللہ نے وہی کہا کہ اگر فرشتے بھیج دیے جائیں تو یہ آج کے آج ہلاک کر دیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالی نے ان کے ہلاک کرنے کا، انہیں تباہ کرنے کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، جو وقت مقرر ہے نہ یہ اس سے پہلے ہلاک کیے جائیں گے نہ یہ اس کے بعد ہلاک کیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ایک بہت بڑے مسئلے کو اللہ نے بیان کیا. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کا مسئلہ ہے. جی ہاں، ہم عموماً جب ہم قرآن کھولتے ہیں، دیکھیے آپ، تو قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہمیں سب سے اوپر لکھی ہوئی نظر آتی ہے. یہ دیکھیے یہ آیت یہاں پر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، آیت نمبر 9. اللہ نے کہا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ مکے کے لوگ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ جو قرآن ہے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے یا اسے خود سے بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آپ یقین جانیں مکہ کے لوگ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طعنہ دیتے تھے. جبریل علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ شیطان سے تعبیر کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیطان آتا ہے جو انہیں یہ جادوی کلمات سکھلا کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کی حفاظت اللہ نے کیسے کی. پہلے اللہ نے کہا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اعتراض تھا کہ شیطان آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک پڑھیے، 16 to 18، اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے آسمان میں کہہ لیجئے کہ برج بنائے ہیں، یعنی یہ ستاروں کے جھرمٹ جو ہے یہ برج ہیں، اور یہ دیکھنے والوں کے لیے اللہ نے اسے مزین کر دیا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے. ہاں الا من استرق سمع فاتبعه شهاب مبین، ہاں مگر کوئی بات سننے والا اگر سن لے، چرا لے، تو اس کے پیچھے روشن ستارہ لگ جاتا ہے. کیسے ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھیں
اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عموماً یہ شیاطین کیا کرتے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک چڑھ کر کے یہ اللہ کے فیصلے کو سنتے ہیں. کبھی تو یہ سننے سے پہلے ہی مار دیے جاتے ہیں، ان کو آگ کے گولے سے مارا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سن کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب یہ ایک بات سنتے ہیں اور وہ لوگ جو دنیا میں آج مستقبل کا حال بتانے والے ہیں آ کر کے شیطانوں کے ذریعے ان تک پہنچا دیتے ہیں. اب وہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور اس کی باتوں میں سے ایک بات اگر سچی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ساری باتیں سچی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا، اور جب کوئی فیصلہ ہوتا یہ شیطان اگر خبروں کو چراتے ہیں تو انہیں مارنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا. یعنی آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ تو شیطان خبر لے کر کے آتا ہے، نہ اس خبر کو شیطان چرا سکتے ہیں. قرآن کی حفاظت دو طریقے سے. تیسرے طریقے سے اللہ نے کیسے کیا؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید، اگر ہم سورۃ الحاقہ پڑھے 29واں پارہ، تو آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک پڑھ جائیے. سورۃ الحاقہ میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. کہا اللہ نے کہ اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ نے کہا کہ قرآن کے معاملے میں نبی اگر اپنی جانب سے کوئی آیت پیش کر دیتے یا کوئی بات بیان کر دیتے اور کہتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم انہیں داہنے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کے شہرگ، یہ شہرگ ہے، یہ شہرگ جو ہے اللہ نے کہا ہم اسے کاٹ دیتے. اللہ نے وہاں بھی یہ بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن مجید میں کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کرتے. یہاں بھی اللہ نے حفاظت کی. 3 طریقے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ نبی کے جانے کے بعد لوگ کیا کرتے تھے، کچھ چیزوں کو بڑھا لیتے تھے، کچھ چیزوں کو نکال دیتے تھے اپنی کتابوں میں، پھر اللہ کسی نئے نبی کو بھیجتا اور جو احکامات وہ زبردستی لاگو کرتے ان کو وہ نبی ختم کرتے تھے. لیکن قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. باپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، کوئی نہ رسول آنے والا ہے. اس طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی کہ اس کتاب میں پوری دنیا مل کر کے بھی الحمدللہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے تک کے لوگوں کے لیے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے. چلے اس کے بعد سورہ ہجر کے اندر 3 واقعات بیان کیے گئے. کتنے واقعات؟ 3 واقعات. پہلا واقعہ کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ آیت نمبر 52-53 دیکھیے آپ سورۃ الحجر میں کہا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال ان منکم وجلون قالوا لا تؤجل انا نبشرک بغلام علیم. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اولاد نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر دے. اللہ نے بڑھاپے میں ان کی دعا قبول کی، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. ابھی حالیہ اخبار میں دیکھیں پتہ نہیں 60 یا 65 سال کی ایک خاتون کو اللہ نے اولاد سے نوازا. تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ عقل میں آنے والی نہ ہو. فرشتے اللہ کے حکم سے آئے، آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے، سلام کیا، گھر میں بیٹھے. تو ابراہیم علیہ السلام بھاگے بھاگے گھر کے اندر گئے، بڑے مہمان نواز تھے. ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھن کے لایا، لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. اب ماجرا کیا ہے بھائی؟ مہمان ہے، کھا نہیں رہے. کہا کہ کیوں نہیں کھا رہے آپ لوگ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان منکم وجلون، ہم آپ سے ڈر رہے ہیں. کیا بات ہے؟ آپ کیسے مہمان ہیں کہ کھانا پیش کیا جا رہا نہیں کھا رہے؟ تو کہا ان لوگوں نے اے ابراہیم ہم اللہ کے جانب سے بھیجے گئے فرشتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں اولاد کی. تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑے کھڑے ہنس رہی تھی. کہا سیدہ ہاجرہ نے کہ اللہ معاف کرے، اس عمر میں اولاد، میں باج ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے،
تو کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم جو ہے آپ کے بھتیجے، معلوم لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے رشتے میں، آپ کے بھتیجے، یہ دوسرا قصہ ہے، لوط کے پاس آئے ہیں، اصل میں بستی کے لوگوں نے حد سے تجاوز کر لیا ہے اور وہ ایسی گناہ میں ملوث ہے کہ پوری کائنات میں ان سے پہلے اس گناہ میں کوئی ملوث نہیں ہوا تھا، یعنی وہ اپنی نفسانی خواہشات مردوں سے پوری کیا کرتے تھے۔ اب یہ جب مہمان پہنچے تو لوط علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو کہا، ان کی بیوی نے جا کر کے قوم کے لوگوں کو بتلایا کہ لوط کے پاس بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ اب وہ بدکاری کی نیت سے آئے تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھایا، کہا ان لوگوں نے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے کہا کہ میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے چھوڑ دو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے لوط آپ گھبرائیے نہیں، ہم تو اصل اللہ کے فرشتے ہیں، آئے ہیں ان کو عذاب کا مزہ چکھانے اور آپ کو یہ بتانے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر کے نکل جائیں سوائے اپنی بیوی کے، اس لیے کہ وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ جب وہ چلے گئے تو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے پر پہ اٹھایا، آسمان تک لے گئے اور لا کے زمین پر پٹخ دیا، اوپر سے اللہ نے پتھر کی بارش برسا دی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا واقعہ جو ہے اصحاب الحجر کا ہے۔ اصحاب الحجر سے مراد قوم ثمود ہے، انہیں بہت سارے معجزات دکھائے گئے۔ صالح علیہ السلام کی یہ قوم ہے، ان لوگوں نے کہا صالح علیہ السلام سے کہ بھائی ہم ایمان لے آئیں گے، ایسا کرو کہ سامنے جو پہاڑ ہے اللہ سے دعا کرو کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا کر دے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ بڑا مطالبہ کریں گے صالح خاموش ہو جائیں گے، اب انہوں نے اللہ سے دعا کر دی، دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے سامنے پہاڑی سے ایک بڑی بھاری بھرکم اونٹنی کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب وہ اونٹنی آئی، اب وہ چارہ چرتی تو سب کا سب کھا جاتی، پانی پیتی تو سب کا سب پی جاتی۔ لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ اللہ کی نشانی آ گئی، اب تم ایمان لے آؤ۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو وہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ اب اونٹنی کچھ دن ان کے قوم میں رہی، ان کے جانوروں کا پانی پی جائے، ان کے جانوروں کا چارہ کھا جائے، وہ اب بھاری بھرکم تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے پیر کے پیچھے کے جو نس ہوتے نا رگ، اس کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ یہ تینوں واقعات اللہ نے سورہ ہجر میں اس لیے بیان کیے کہ سورہ ہجر اللہ کے نبی کے مکے میں قیام کے آخری دنوں میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو یہ تم سے طاقتور تھے، تم سے طاقت میں زیادہ تھے، اتنی طاقت کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ پر ایمان نہ لانے اور اللہ کے نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں چھوڑا، تو پھر تمہاری حیثیت اور تمہارا مقام کیا ہے؟ اس کے بعد میرے بھائیوں ابتدا ہوتی ہے سورۃ النحل کی۔ سورۃ النحل کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سورۃ النحل جو ہے یہ بھی مکے میں نازل ہوئی، یہ بھی مکے میں نازل ہوئی۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ مسلمانوں کو جب بہت زیادہ تکلیف دے دی گئی، بہت پریشان کر دیا گیا، یہاں تک کہ بعد مسلمانوں نے اپنی زبان سے کلمہ کفر کو بھی ادا کر دیا، اتنی تکلیف دی گئی۔ تو اگر کوئی مسلمان بہت زیادہ تکلیف دیا جائے، اس صورت میں اگر وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر دے تو اس میں کسی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہا اللہ کے نبی نے کہ آدمی مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو انشاءاللہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو جان بچانے کے لیے اگر کوئی کفریہ کلمہ کہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ مل کر کے اگر کسی مسلمان پر حملہ کر دیں اور اس سے کہے کہ تم کوئی ایسا کفریہ کلمہ کہو جو ان کے معبودوں کو زیب دیتا ہے، وہ اگر جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کہہ دے اور اس کا دل اللہ پر ایمان سے مطمئن ہو تو انشاءاللہ اس میں کسی حرج اور خرابی کی بات نہیں ہے۔ چلے سورۃ النحل کی جب ابتدا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے کہہ لیجئے کہ ابتدائی آیتوں میں آپ تقریباً آیت نمبر 14 تک پڑھ لیجئے، آیت نمبر 14 تک اللہ نے 1 سے لے کر 14 تک میں جو ہے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت، اپنی ایکتائی کو بیان کیا ہے، لوگوں کو یہ بتلایا ہے اللہ نے اہل مکہ کو خاص کر کے کہ اللہ پر ایمان لے۔ انہی آیتوں میں
ایک آیت جو ہے بڑی بہترین آیت ہے, آیت نمبر 14 آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کو ایک مثال دی کہ دیکھو اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ اللہ نے سمندر کو تمہارے مسخر کر دیا, تم جیسے چاہتے ہو سمندر کو استعمال کرتے ہو. کبھی تو تم اس سے تازہ مچھلیوں کو نکالتے ہو اور ان کا گوشت کھاتے ہو, یہ اللہ نے مسخر کیا. اگر اللہ نہ چاہے تو تم نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد کہا کہ اللہ نے اس طور پر مسخر کیا کہ تم جب سمندر کی گہرائی میں جاتے ہو تو وہاں سے تم خوبصورت موتی اور زیورات اپنے لیے نکالتے ہو جسے تم اپنی سجاوٹ میں استعمال کرتے ہو. اس کے بعد اللہ نے تیسری بات کہی کہ بڑی بڑی کشتیوں کو اللہ نے سمندر کو تمہارے مسخر کیا کہ تم سمندر پر بڑی بڑی کشتیاں لے کر کے جاتے ہو. سبحان اللہ. دیکھیں واقعی یہ حقیقت حال ہے. اللہ نے حقیقت حال کو بتایا کہ انسان سمندر انہی سب چیزوں کے لیے تو استعمال کرتا ہے. اللہ نے ان کو بتا کر کے اپنی وحدانیت کا یقین دلایا. سبحان اللہ. اس کے بعد میرے بھائی اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 20 اور 21, آیت نمبر 20 اور 21 میں ان لوگوں کے بابت بات کی جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے, جن کی عبادتیں یہ کیا کرتے تھے. اللہ نے آیت نمبر 20 اور 21 میں کہا, اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ, کہ یہ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. اور واقعی جو بھی ہے وہ ہمارے ہی طرح تو اللہ کے بندے ہیں جن کو بھی سجدے کیے جاتے ہیں, جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, ارے وہ مردہ ہو چکے ہیں, وہ مر چکے ہیں, وہ زندہ نہیں ہے. ان کو تو اپنی قبروں میں نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی اور یہ کب اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ نے حقیقت حال کو بیان کر کے کہہ دیا کہ یہ مردہ ہو چکے ہیں, زندہ نہیں ہے. اور واقعی اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ بتائیے ایک آدمی کے جسم سے روح نکال دی جائے تو مردہ ہی ہے نا. اگر وہ زندہ ہوتے تو روتے ہوئے بیوی کو چپ تو کرا سکتے تھے, بچوں کو لاڈ کرتے, نہیں بیٹا میں جا رہا ہوں, مسئلہ نہیں, قبر میں زندہ ہوں, آ کے پکار لینا, میں ساری باتیں سن لیتا ہوں. اس پر کسی نے مذاقیہ ایک جملہ بنایا تھا مذاق کے طور پر کہ ایک خاتون بیچاری قبر پہ گئی, جا کے شوہر کے قبر پہ لگی دکھ گانے کہ یہ مصیبت ہے وہ پریشانی, تو اندر سے شوہر نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا اللہ کی بندی میں سعودی عرب کام کرنے نہیں آیا ہوں, مر کے قبر میں آیا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بیچارہ مر کے قبر میں چلا گیا, وہ زندہ ہی نہیں ہے. تو اب ہماری باتوں کو کہاں سے سنے, کہاں سے ہماری باتوں کا جواب دے. تو اللہ نے کہا, اللہ نے بڑی جامع بات کی. اللہ نے کہا کہ سب تو چھوڑ دو, اس بندے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ قبر سے کب اٹھایا جائے گا, اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے ایان یبعثون, کب اٹھائے جائیں گے یہ نہیں معلوم ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو آپ جانے ہی دیجئے میرے بھائی. سبحان اللہ. اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی اور جانوروں کے دودھ کا تذکرہ کیا. دیکھیں یہ دو بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. آپ پڑھیں آیت نمبر 68 اور 69 پڑھیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. کہا اللہ نے کہ شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی, اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم پہاڑوں پر اپنے چھتے لگاؤ, درختوں پر اپنے چھتے لگاؤ. پھر اللہ نے کہا ثم کلی من کل الثمرات, جہاں جہاں پھل اگتے ہیں ان پھلوں کے رسوں کو تم کھاؤ اور اللہ کے سیدھے راستے پر چلو. اللہ اکبر. کہا اللہ نے اس کے پیٹ سے مختلف الگ الگ کلرز کے جو ہے شراب نکلتے, شراب کہتے پینے کی چیز. فیہ شفا, فیہ شفاء للناس, کہا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اور کہا کہ اس میں آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے, نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. تو شہد کی مکھی آپ اس کی تخلیق دیکھیں, اگر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس کو کہہ لیجئے کہ جب اس کی تصویر بڑی بنائی جاتی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بڑے سجا کے سنوار کے اس کو بنایا ہے.
اور وہ اللہ کی تخلیق ہے میرے بھائی. میں اسی لیے کہتا ہوں اسے اللہ نے پیدا کیا. جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ذرا بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. تو اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ اللہ کے حکم سے وہ پہاڑوں پر درختوں پر اپنے چھتے لگاتے اونچی جگہ پر, پھر وہ چاروں طرف گھوم کے اللہ کی نعمتوں کو چوستی ہے, پھر لا کر کے اس میں جمع کرتی ہے جس سے شہد نکلتا ہے. یا رب, اللہ نے کیا کہا, مختلف الوانہ. میں ذاتی طور پہ بتاتا ہوں آپ کو, کم سے کم میں شہد کے 10 سے 15 کلرز دیکھا ہے میں نے سعودی عرب کے اندر. 10 سے 15 کلرز کے شہد میں نے دیکھے. آپ میں سے جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا پچھلے دور میں, ان کو معلوم ہوگا کہ شہد کئی رنگ کے ہوتے, حتیٰ کہ شہد جو ہے سفید کلر کا بھی آتا ہے, پانی کے رنگ کا شہد ہوتا ہے. اللہ نے کہا مختلف الوان, الگ الگ کلرز کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے اس چیز کی رہنمائی. اب میں کہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ شہد کی مکھی کو اس چیز کی رہنمائی کس نے کی ہے کہ وہ پہاڑ پر گھر بنائے, درخت پر گھر لگائے اور پورا نگری گھوم کر کے آئے اور ٹھیک اپنے گھر میں جا کر کے اس رس کو جمع کر دے جس سے شہد تیار ہوتا ہے. کون ہے؟ کہا اللہ نے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اس کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی ہے, اسے اس چیز کی رہنمائی اللہ نے کی ہے میرے بھائی. یا اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دودھ کے بارے میں ذکر کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 اور 66 دیکھیں, اللہ نے کہا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآیۃ لقوم يسمعون. اللہ نے کہا کہ اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی اور مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کیا. واقعی جو زمین بنجر ہوتی ہے, مردہ ہو جاتی ہے, جب بارش کے قطرات گرتے تو زمین دوبارہ زندہ ہوتی ہے, اس لائق ہو جاتی ہے کہ اس میں کھیتیاں ہو سکے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ چوپائے جو جانور ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً, ان جانوروں میں تمہارے لیے نصیحت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. یا اللہ, میرے رب کی قدرت دیکھیں. اللہ نے کیا کہا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ یہ جانور جب چارہ کھاتا ہے, وہ چارہ جو اللہ بارش کے ذریعے زمین سے اگاتا ہے, کھانے کے بعد اس کے پیٹ میں خون اور گوبر, اس کی گندگی کے درمیان سے اللہ تعالی پینے والوں کے لیے بہترین صاف ستھرا دودھ اکٹھا کر کے دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. پوری دنیا مل کر کے اگر کچھ ایسا بنانا چاہے, واللہ کہتا ہوں پوری دنیا تھک جائے گی, لیکن ایسا کوئی نظام نہیں بنا پائے گی. آپ دیکھیں, ہم یہ جو کیمیکل سے بنائے دودھ خرید کے لاتے ہیں, اگر 2 گھنٹے آپ اسے فریج میں نہ رکھیے, مع السلامہ, اس کا کام ختم ہو جاتا ہے, اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہی دودھ دہنے والا اگر صبح کو نکال لے تو دوبارہ شام تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. وہاں نہ کسی فریج کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کسی ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر جب وہ شام کو نکال لے, پھر دوبارہ صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے گندگی گوبر اور خون کے کہہ لیجئے کہ درمیان سے تمہارے لیے بہترین قسم کا دودھ نکالا جو ہم تمہیں پلاتے ہیں. یا اللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اخیر میں 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے روکا ہے. اللہ نے کہا آیت نمبر 90 میں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ بے شک عدل کا حکم دیتا ہے, عدل و انصاف کرنے کا. اچھا, عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے پہلے. عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ حق والے کا حق دے دینا, برابر برابر دے دینا. یعنی 2 بیٹے ہیں, 100 روپے ہے تو 50-50 دینا, یہ کیا ہے؟ انصاف ہے. لیکن 2 بیٹے ہیں, ایک کو 60 کی ضرورت ہے اور ایک کو 40 کی ضرورت ہے, تو 60 والے کو 60 اور 40 والے کو 40 دینا, یہ عدل ہے. عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو دیا جائے, اور انصاف یہ ہے کہ دونوں کو برابر برابر دیا جائے. تو اللہ نے عدل کرنے کا حکم دیا, یعنی جو جس چیز کا حقدار ہے اس کے حق کو ادا کیا جائے. اس کے بعد کہا
اللہ تعالیٰ نے والاحسان، اللہ نے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اللہ نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا، عدل کیجئے اور احسان و بھلائی کیجئے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ بے حیائی سے روکتا ہے. اللہ نے منع کیا کس سے؟ بے حیائی سے. والمنکر، برے چیزوں سے. والبغی، ناحق کسی پر ظلم کرنے سے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کر لو. تو یہ کچھ باتیں تھی الحمدللہ آج 14ویں پارہ کے متعلق، جن میں سے کچھ منتخب آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے، دائم رکھے، اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.